عمران خان نے 4-5 بیانیے بلڈ کیے تھے. نمبر 1 مجھے سیاست کا پتہ ہے, نمبر 2 مجھے معیشت چلانے کا پتہ ہے, نمبر 3 مجھے خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کا پتہ ہے, اور نمبر 4 مجھے پتہ ہے کہ فوج کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے. اب ذرا معیشت کے اوپر آ جائیں, یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے جو حالیہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, آپ تو کور کرتے ہیں اس کو بہت کمپریہنسولی, اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ. گو ہیڈ. آئی تھنک اس کا بہت زیادہ دیکھیں, پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا, ہر چیز اکانومی کے ریوالو کر رہی ہے, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو اوور آل مقبولیت کی بھی بات ہوئی, ایون کہ گورنمنٹ کے جو اچھے سٹیپس بھی ہیں اس کو پی ٹی آئی یا باقی لوگ وہ دیکھتے ہیں ود اے پنچ آف سالٹ. وہ ذرا اس کو باعث ہے کہ دیکھیں ان کے پاس پنچ میں نہیں, کلو آف سالٹ, ان کی جو لیجٹمیسی جو ہے وہ اس پہ کوشچن کرتے ہیں. بٹ اوور آل ایک ضرور فرق پڑتا ہے. اگر آپ کی معیشت بہتر ہونا شروع ہوگی, تھوڑا کاروبار کھلے گا, تو لوگوں کو ایک فرق پڑے گا کہ اچھا چیزیں آہستہ آہستہ ڈلیور ہو رہی ہیں. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر تو غم و غصہ نظر آئے گا, لیکن اسٹریٹ کے اوپر وہ غصہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور آئی تھنک اس گورنمنٹ لیجٹمیسی کے ان کے پاس کویشچنز بالکل ان کے اوپر ہیں. صرف ایک ہی ان کے پاس طریقہ ہے کہ اگر اکنامکلی یہ ڈیلیور کر لیں تو پھر ان کے چانسز ہیں کہ یہ اپنا جو باقی پیریڈ ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو اس میں آئی تھنک اکانومی ول پلے اے میجر رول. دیکھیے اس میں نا میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اکانومی میکنگ اے ڈفرنس یہ بھی بڑی ایک تھوڑا سا نازک سی چیز ہے. ہم نے ابھی کی ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, بڑی اچھی بات ہے, پہلا سٹیج ہے, لیکن میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا ایک عام آدمی کی زندگی میں ابھی اتنا فرق نہیں پڑتا, وہ نہیں ہے. اچھا, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے کہ آپ نے جو ہر وقت جو پرائم منسٹر کی بات کریں گے, گروتھ کی طرف جانا ہے. گروتھ کے لیے آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں, اور یہ بھی آپ کو ڈر ہے کہ آپ نے ایک دم گروتھ کی تو پھر ڈیفیسٹس بڑھ جائیں گے. تو دیٹ مینس کہ آپ نے ایک سلو روٹ لے کے چلنا ہے, اور اس میں آپ نے بہت سارے ایسے ریفارم کرنے ہیں جو مشکل ہے, جو یہ نہیں کر پا رہے. بیسٹ کے سینیریو جو پروجیکشنز بھی آ رہے ہیں ابھی, اگر آپ کا 2.5% گروتھ ہے, وہ 3 ہوتا ہے, وہ 2029 تک 10% تو نہیں ہوگا. تو وہ گروتھ اگر ہو بھی جاتی ہے اور کتابوں میں بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن لوگوں کی زندگیوں میں اس کا کو بڑا ڈرامیٹک امپیکٹ نہیں آ رہا, تو اس کا پولیٹیکل کیپٹل ٹرانسفر نہیں ہوگا. لیکن فی الحال جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, ایک سپیس تو جنریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, بین الاقوامی طور پر بہت سارے واقعات ہوئے, میرے خیال میں ایک چیز ایک پوائنٹ اگر ایڈ کر دیں نا, یہ بالکل فہد صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں نا, جب پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 بھی جب آئی تھی تو دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی. اس وقت جو انسرٹنٹی تھی, وہ ایکسچینج ریٹ ہو, آپ کا فارن ریزروز ہوں, اس کو اگر آپ اب کمپیئر کریں تو آپ کو کم از کم ایک ریلیٹیو وہ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے, آپ کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے. پرسیپشن بھی یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ اکانومی جو ہے اس میں گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتری کی جانب جا رہی ہے, اور مزید یہ پرسیپشن ایک چیز جس کا کلیم وہ کریڈٹ نہیں لے سکتے, ہو سکتا ہے لیں کریڈٹ حکومت, تو کسی بھی چیز کا کریڈٹ لے سکتی ہے کوئی بھی حکومت, کہ ٹرمپ کی جو ٹیرف والی پالیسی ہے نا, وہ ہم نے بنوائی تھی. اس کا ویسے ہمیں امپیکٹ ویسے دیکھنا چاہیے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ دوسری مارکیٹس کو ایکسپلور کر رہا ہے, اس نے بہت کرٹیکل میٹیریل امپورٹ کرنا ہے. ہم مائنز اینڈ منرلز والا بل لا رہے ہیں, ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں, انویسٹرز کو بلا رہے ہیں. سو امریکہ کے ساتھ بھی ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ آپ کو پریشر کم کرتی ہوئی نظر. دیکھیں بالکل ہو رہا ہے, اور میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اگر ہم کہیں بھی صحیح کہ پازیٹیو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پولیٹیکل جو آپ کو چیلنج ہے اس سے کیسے اوور کم ہونا ہے. ابھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈنڈے مار مار کے خاموش کیا ہوا ہے, ان کی پارٹی کے اندر مسئلے ہیں, عمران خان جیل میں ہے, لیکن یہ ساری عمر تو ایسا نہیں رہے گا. لیٹس اسیوم, ٹھیک ہے, پوائنٹ از کہ آپ نے ایک عمران خان نے ایک پولیٹیکل سٹوری دی ہے, اس کے اندر ہو کچھ نہ ہو, اس نے دی, وہ بک گئی. اس گورنمنٹ کے پاس پولیٹیکل سٹوری کوئی نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, تو ادر دین سینگ کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, بہتری اکنامک بہتری کر رہے ہیں, دے ڈونٹ ہیو اے سٹوری جو کہ لوگوں کی امیجنیشن میں جا کے لگے, چاہے غلط ہو. آپ کو شبانہ روز محنت والی سٹوری پسند نہیں, آپ کوئی اور ہیڈ لائن, there has to be a mega ہیڈ لائن. لیکن ذرا میں امریکہ کے تعلقات کو واپس جاؤں گا. ہم نے یہ بھی سٹوری دیکھی ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لابنگ کس قسم کی ہو رہی ہے. ٹرمپ کی آمد سے پہلے ہم نے حکومتی حلقوں کے اندر پریشر دیکھا ہے. وہ پریشر اب آپ کو, چونکہ آپ کور کرتی ہیں خارجہ پالیسی, آپ کو ایز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا اس رفعت کہہ رہے ہیں کہ حکومتی لیول پر تو ہوگا لیکن نیچے کے لیول کو زیادہ فرق نہیں پڑتا. گو ہیڈ. آئی تھنک اس میں ایک پکچر ہمارے لیے بڑی کلیئر ہے کہ جو ایک ہیز کریٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کے چیپٹرز کی طرف سے, اسپیسیفکلی آئی ایم مینشننگ اوورسیز. ان کا اوورسیز چیپٹر ہے, وہ بہت ایک لیتھل اور گروسم چیپٹر ہے پی ٹی آئی کے اندر, جو چیزیں بگاڑنے اور سنوارنے دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے, مگر ابھی بگاڑنے کے اوپر زیادہ ہے. اس وقت وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے. کیوں؟
ٹو دا فیس ویلیو ہم ڈپلومیٹس اگر ان کے ملے, ابھی ان کی کچھ نئی اپوائنٹمنٹس بھی آئی ہیں, دا تھنگ دیٹ وریز می کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ اپوائنٹ نہیں کیا, اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی انکمنگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ آپ کون سا ایمبیسڈر لگا رہے ہیں, پرو اور اینٹائی. پھر اس کی لابنگ ہوتی ہے فرام بوتھ ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس. پھر سینٹ کی جو فارن افیئرس کمیٹی ہے اس میں ہیئرنگ ہوتی ہے پہلی کسی بھی ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ کی, تو وہ اپنا پلان آف ایکشن دیتے ہیں اس ملک کے لیے. تو ایمبیسڈر ہی ابھی نہیں ہے تو ہم ابھی زیادہ خوش نہیں ہیں, مگر جو امریکہ کی بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت خوش ہیں کہ ان کو پیرلل, ایک طرف وہ چائنا کو ڈبل ٹیرف کریں مگر پیرلل وہ سائملٹینیسلی پاکستان میں ٹورڈز منرلز ان کو بہت اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اینڈ دے آر مچ انٹرسٹڈ. یہ صرف آن پیپر بات میں آپ کو نہیں بتا رہی, آئی اسپوک ٹو ویری پرومیننٹ بزنس لیڈرز جب یہ منرل فورم ہو رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکچولی ان پریکٹیکل ایک وہ لے کر آئے پروپوزل, اور ریئل اپرچونٹی بھی ہے. اور اس کے علاوہ سعودیز, امریکنز, کینیڈینز کا, یہ کینیڈینز کے اور ان کی بہت وارفیئر ہے, لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اس منرل فورم میں کینیڈینز, سعودیز اینڈ امریکنز ور کیونکہ گلوبل اکنامک نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے, تو ہر ملک جو ہے اس کو تھرتھلی پڑی ہے. سو دے ہیو ٹو لک فار مارکیٹس, دے ہیو ٹو لک فار امپورٹ کنٹریز. بالکل. پروگرام کا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ہم 5-7 منٹ جو فہد صاحب نے بات کی اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیں گے کہ تو سب کو ہو گیا, اب اس کے ساتھ آپ نے سٹوری کیا بلڈ کرنی ہے, کیا سٹوری آپ کچھ بنا سکتے ہیں ایسی جو لانگ ٹرم سسٹینیبل بھی ہو, قابل عمل بھی ہو اور لوگوں کو بھی بھائے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پینلسٹ ہمارے پاس موجود ہیں. حکومت اور ریاستی اداروں کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, فوج کے لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے زیادہ سپیس بنتی ہوئی نظر آتی ہے. ان میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں بھی شامل ہیں, بے شمار غلطیاں ہیں. لیکن ابھی بریک سے پہلے, تمام تر موافق ماحول سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, جو چیلنجز تھے ان کا خاتمہ ہوا, موافق ماحول بن گیا ہے. فہد نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا کہ اس موافق ماحول سے آپ نے ہیڈ لائن کیا کریٹ کرنی ہے. تو فہد, بیک ٹو یو. کیا ہیڈ لائن بنائی جا سکتی ہے جو لوگوں کو بھی اپیل کرے اور اس سپیس کو بھی استعمال کرے اور پالیٹکس بھی چلتی رہے اور ریاست بھی چلتی رہے, نظام بھی چلتا رہے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ ہیڈ لائن تب بنے گی جب آپ کو انٹرنلی آپ خود یہ جو جماعتیں ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ صرف یہ کہنا شروع کر دیں, منسٹری آف انفارمیشن کی کیمپینز آنی شروع ہو جائیں, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک. اس کے لیے آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ نے وہ ووٹر جو ایک زمانے میں آپ کے پاس تھا, آپ سے چلا گیا, وہ کیوں گیا؟ اب ایک تو پی ٹی آئی کا کور ووٹر ہے, اس کو آپ جو مرضی کر دیں اسے نہیں ہٹنا, لیکن اس کور کے باہر ایک آؤٹر کور بھی ہے جو کہ شاید لیٹ پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا اور شاید واپس بھی آ سکتا ہے. لیکن جن وجوہات کی بنا پر وہ پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا, اگر جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک وہ چینج نہیں ہوگا. مثلاً یہ جو جماعت کے اندر ہے کہ جی پرانے زمانے کی جماعتیں ہیں, یہ ساری 90s میں رہتی ہیں, ان کے وہی لوگ ہیں, یہ موروثیت ہے, اب یہ سارا کچھ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن فار ونس یو ہیو ٹو ایڈریس کہ اگر آپ کی جماعت جو ہے وہ 20 سال پرانا اس کے اوپر چھاپ ہے اور آپ کا ووٹر جو ہے وہ 65% 30 سے نیچے ہے, دیر از اے ڈسکنیکٹ. اس ڈسکنیکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے اس وقت یہ جماعتیں انکاری ہیں. اچھا, ذرا اس کے اوپر ہم ویسے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں موروثی سیاست کے اوپر. جب آپ کی تینوں بیگمات جب ان کی تھیں, وہ بھی سیاست کے اندر, پالیسی کے اندر ڈیلو کریں, جب آپ کی بہنیں سیاست کے اندر ڈیلو کریں, جب آپ کی موجودہ بیگم کی بہن ان کے رشتہ دار سیاست کے اندر موجود ہوں, تو پھر یہ کہنا کہ دوسری سیاست موروثی ہیں جسٹ نہیں. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ, یہ نیریٹو بڑا اسٹرانگ ہے. اسٹوری ڈزنٹ ہیو ٹو بی بیسڈ آن فیکٹ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ فکشن کو کریٹ کر سکتے ہیں, اسٹرانگ فکشن ہے یہ. کیا یہ اس وقت ٹائم ہے سیاسی جماعتوں کے لیے؟ حکومت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چل پروگرام ہے, اس کے پاس کوئی پریشر ہی نہیں. میں ایک طلسہ کمنٹ کرنا چاہوں گا جو فہد صاحب نے کہا نا. دیکھیں پاکستان میں وکٹم ہوڈ بکتا ہے, ہمدردی کی بنیاد پر ایک دفعہ آپ کا ووٹ بینک بن گیا نا, وہ آپ خود ہی اس کو توڑ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بھٹو صاحب کی مثال موجود ہے, when he was hanged, اس کے بعد عوام نے اپنا بدلہ لیا 1988 میں, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ ٹوٹا. ابھی بڑا اسٹرانگ سلوگن ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے, وہ ان کے پاس ہے. اب تحریک انصاف نے ہمدردی کی بنیاد پر جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, جب تک آئندہ عام انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اور اس میں وہ غصہ نہیں نکل آتا, اگر غصہ تب تک موجود رہتا ہے تو مفروضہ یہ 45-47 جو بھی ہے میرے خیال میں وہ موجود رہے گا. لیکن آپ اکنامکلی سپیکنگ دیکھیں, اس وقت آپ کے ملک کو ایک پیغام دینے کی ضرورت ہے جو کہ بڑی کامیابی سے میرے خیال ہے دیا جا رہا ہے کہ سیف ہیں ہم انویسٹمنٹ کے لیے. حکومت آپ کو کوشش کرتی نظر آ رہی ہے, چاہے مائنز اینڈ منرل سمٹ ہو یا یہ اوورسیز کانفرنس اور یہ چیزیں ہیں,
ہے, یہ اپنا امپیکٹ کریٹ کرے گا. جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کے ایک ووٹر ہے وہ آج یہ سننے کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ کی جو اکنامک پرفارمنس ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے. دیکھیں جو یہاں سے سٹوریاں بنا سکتے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, 7.5 روپے فی یونٹ اگر کم ہوگا بجلی کی پرائس میں, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کو نظر آئے گا. اچھا مطلب اس کو میں کسی اور زاویے سے دیکھتا ہوں. وہ ویوین ریچرڈ سے کسی نے پوچھا کہ کرکٹ کیا ہے, 3 پرنسپلز کیا ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ بیٹنگ کے 3 پرنسپلز ہیں, سائیڈ آن سائیڈ آن سائیڈ آن, یعنی آپ نے سائیڈ آن ہی کھیلنا ہے. 3 مرتبہ اس نے دہرایا. تو اگر مجھے کسی لفظ کو پک کرنا ہو تو نوکری نوکری نوکری, اگر یہ نظام نوکریاں کریٹ کر سکتا ہے تو پھر میرے خیال میں وہ جس غصے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا وہ جو چھاپ ہے کہ جی آپ پرانے لوگ ہیں, شاید کریکٹ پائے یوتھ. میرے خیال میں جو پوری دنیا میں ایک وقت فینومین ہے نا, جو ینگ پاپولیشن ہے ان کے لگتا ہے کہ ایسپریشنز کچھ ہو رہی ہے. اور اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ حالیہ ترکی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر کو پکڑا اردوان صاحب نے, تو بڑے میسیو پروٹیسٹ ہوئے. تو میری وہاں پر کسی سے بات ہو رہی تو بڑی زبردست انہوں نے بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ترکی کے اندر بھی اردوان نے جتنا کام کیا ہے وہ ایک فینومینل ہے. اردوان سے پہلے وہ کہتے تھے کہ وہاں پر, بلکہ انہوں نے اگزامپل بھی دی کہ ترکی میں ہم جب کسی کو دعوت دیں اور 2 سے زیادہ ڈشز ہوں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, آج بھی پاگل ہو جاتے ہیں کہ یار آپ نے اتنا دسترخوان سجا دیا, کیونکہ اس جو پرانی جنریشن تھی انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا. اردوان کے آنے کے بعد اتنی میسو وہاں پر تبدیلی آئی. لیکن یہ جو ینگ جنریشن ہے, کیونکہ اردوان صاحب کو بھی اب 20-25 سال ہو گئے ہیں, تو وہ انہوں نے برا ٹائم نہیں دیکھا. تو ایک کریز ہے کہ تبدیلی چاہیے فار نو ریزن, جو ہے نا وہ ملک میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی یہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے کہ جتنی مرضی اچھی آپ سٹوری لے آئیں, جتنی مرضی آپ تبدیلی بھی لے آئیں, مجھے لگتا ہے کہ جو پاپولر جو ایک سینٹیمنٹ ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ پھر بھی کہیں گے کہ جی عمران خان کو مطلب باہر لائیں اور تبھی ہمارا ہماری قوم کا مزاج ایسا ہے, ہماری قوم کا مزاج ایسا ہے. آج 6 ماہ کے لیے آپ انہیں گورنمنٹ دے دیں, the very nation would ask you to bring him to some square اور ہم پھانسی لگا. اچھا اس میں قوم کا قصور نہیں ہوگا, ماشاءاللہ جو کارہائے نمایاں رہے ہیں ان کے ماضی میں, یہ دوبارہ دہرائیں